السلام علیکم احمد سمرو، بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، ارادے ظاہر ہو گئے ہیں، نشانہ ہیں دو چیف، ٹارگٹ دو چیف ہیں، ایک چیف جسٹس اور ایک آرمی چیف۔ خبر ہے بہت بڑی، ذمہ داروں سے خبر میرے پاس آئی ہے، وہ ذمہ دار جنہوں نے فیصلے کیے ہیں کس طرح ٹارگٹ کیا جائے گا آرمی چیف اور چیف جسٹس کو، کیا ارادے ہیں، کس کے ارادے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے تو دل جیت لیے اور ایک ایسی خوبصورت تقریر کی جس تقریر کے بعد مریم نواز صاحبہ کا جو عزت، احترام، مقام اور درجہ ہے وہ بڑھ گیا میری نظر میں بھی، اور ظاہر ہے ان کے اپنے چاہنے والوں کی نظر میں، جو ان کو ووٹ کرتے ہیں، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ان کے لیے پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں، ان کی نظر میں بھی۔ وہ کیا کیا مریم نواز نے، میں اس پر آتا ہوں، لیکن پہلے وہ جو چیف نشانہ بنائے جائیں گے، دو چیف ہدف ہوں گے، وہ اس پر آنے سے پہلے ایک اور چیز جو بہت زیادہ تنازع کا شکار رہی، تحریک انصاف، عمران خان صاحب اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب وہ جان نہیں چھوڑ رہی، وہ ہے شیر افضل مروت صاحب کی سٹیٹمنٹ۔ شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ جی عمران خان کو جو حکومت سے ہٹانے کے لیے، یا جس کو عمران خان صاحب رجیم چینج کی سازش کہتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ملوث تھا، اور پھر ان کے پاس اپنی دلیل تھی، انہوں نے کہا کہ جی سعودی عرب نے عمران خان کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کی باتیں انہوں نے کی، لیکن تحریک انصاف نے ان کے اس بیان سے منہ موڑ لیا، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ تو ان کا ذاتی بیان تھا، ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر عمران خان سے ملاقات کے بعد مزمل اسلم صاحب نے کہا کل کہ جی وہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہمارے اس طرح کے بالکل بھی خیالات نہیں ہیں سعودی عرب کے بارے میں، اور سعودی عرب تو ہمارا دوست ملک ہے اور اس میں تو ہمیں مشکل وقت میں کام آتا رہا ہے، ہماری حکومت کے آخری دنوں میں انہیں 2 ارب دیے، اور 23 مارچ کو وہ حکومت کے خاتمے کے کچھ عرصہ پہلے 23 مارچ کو وہ آئی سی میں بھی سعودی عرب آیا تھا، پاکستان اسلام آباد میں، تو سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ جی میں پارٹی لائن کا تو خیال رکھوں گا، لیکن میں اس بات پر قائم ہوں کہ سعودی عرب جو ہے وہ رجیم چینج سازش میں ملوث تھا۔ اب سعودی عرب کے ساتھ عمران خان کا مسئلہ وہی ہے نا کہ وہ پہلے لوگوں کے ساتھ بگاڑتے ہیں یا خود کسی کو دشمن بناتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے نشانہ بنائیں گے۔ مثال کے طور پر انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو نشانہ بنایا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ جناب یہ آپ کی اہلیہ کہ یہ کرتوت ہیں، یہ کرپشن کر رہی ہیں، فائلیں دکھائیں، اور انہوں نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو کہہ کے ان کو ہٹا دیا ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے، اور فیض حمید کو لے کر آ گئے۔ اور پھر عمران خان صاحب کو اندازہ تھا کہ یار میں نے تو ایک شخص کو بے توقیر بے عزت کر کے نکالا نا، مطلب وہ تو گئے تھے رپورٹ لے کر، اب یہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ کریں گے، تو انہوں نے ایڈوانس میں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا۔ سعودیہ اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عمران خان صاحب نے ریفرنس دائر کروایا تھا، ان کے خلاف پریس کانفرنسز کروائی تھیں، بشیر میمن کو بلا کے کہا کہ جب ان کو گرفتار کریں سٹنگ جج کو، تو میمن صاحب نے کہا کل ہوا تمہارو پاگل ہو گئے ہو، کیسے گرفتار کروں گا میں سٹنگ جج کو سپریم کورٹ کے، تو میں ہو گئی، گرمی ہو گئی۔ پھر میمن صاحب کو اعظم خان لے کر جا کر انہوں نے واش روم میں کہا کہ جا کر منہ ہاتھ دھوئے، میمن صاحب لڑائی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو بہرحال تو پھر چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی عمران خان نے کہا کہ جی یہ تو میرے خلاف ہے، کیونکہ عمران خان ان کے خلاف تھے۔ سعودی عرب گھڑیاں ملی تحفے میں بھیج دیں، میٹنگ میں بیٹھ کے اپنا سعودی ولی عہد کے متعلق مغالطات بک رہے تھے، اپنی میٹنگ میں یہاں پر بھی اور پھر ادھر بھی۔ سعودی عرب جب گئے انہوں نے ترجمہ کروا لیا کہ بھئی یہ صاحب کیا فرما رہے تھے، تو اس کے بعد ظاہر انہوں نے منہ موڑ لیا۔ پھر وہ امریکہ کے دورے پر گئے تو انہوں نے پہلے جہاز دیا اسپیشل کہ جائیں ہمارے جہاز پہ جائیں، عیاشی مارے۔ جب پتہ چلا کہ جناب یہ تو کھلنڈرا، یہ تو گالیاں دیتا پھر رہا ہے، کہا کہ جی واپس جہاز پیدل آؤ بھائی، لے لیا واپس جہاز۔ تو پھر یہ والا جو چیز ہے نا، شیر افضل مروت جو اپنی بات کر رہے ہیں وہ اپنی بات نہیں کر رہے، وہ عمران خان صاحب کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ 9 مئی کا معاملہ پہلے گلے پڑا ہوا ہے، فوج کے اندر تقسیم کا الزام پہلے ہے، ڈاکٹر شہباز گل
فوج کے اندر تقسیم کا ایک لمبا چوڑا بی پردے کے باہر چلا گیا ہوا ہے، اور یہاں پر پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے اگر ایک دوست ملک آیا تو اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دینے والا معاملہ بذات خود ایک سنگین قسم کے مقدمے کی وجہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا خان صاحب نے اپنے آپ کو دور کر لیا، لیکن شیر افضل مروت کہتے ہیں نہیں جی میں تو اپنی بات پر قائم ہوں، پارٹی لائن جو بھی ہوگی، لیکن میں نے جو بات کر دی سو کر دی، یعنی وہ اپنی بیان واپس لینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ تو ایک تو یہ چیز گلے پڑ گئی ہے۔ اب میں مریم نواز صاحبہ نے کیا کیا ایسا، کیوں میں مریم نواز صاحبہ کیا جتنی تعریف کر رہا ہوں اس پر میں آگے آتا ہوں، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ جو بڑی خبر میرے پاس ہے، جو مجھے فیصلہ سازوں نے، وہ جو فیصلہ ساز جو یہ کر رہے ہیں وہ حکومتی فیصلہ ساز یا اسٹیبلشمنٹ کے فیصلہ ساز نہیں، یہ جو کرنے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے اندر جو ہونے جا رہا ہے وہ ابھی 21 اپریل کو ضمنی الیکشن ہے ملک بھر میں، اور زیادہ حلقے پنجاب کے ہیں۔ ان ضمنی انتخابات کے بعد تحریک انصاف ایک تحریک چلانے جا رہی ہے۔ اس کے لیے حماد اظہر صاحب نے کل ٹویٹ بھی کر دیا، کوئی 20 رکنی کمیٹی وہ پنجاب بھر کے جلسوں کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ کہاں کہاں جلسے ہوں گے۔ اس کو چیئر حماد اظہر خود کر رہے ہیں، خود پنجاب پہ نہیں ہیں، خود کے پی کے میں بیٹھے ہوئے، میرا خیال ہے پنجاب آئیں گے تو گرفتاری کا ڈر ہے۔ لیکن بہرحال تو حماد اظہر صاحب نے کہا کہ جی جلسوں کا ہوگا فیصلہ۔ ابھی جلسے ہوں گے کس لیے؟ محمود خان اچکزئی نے جب 6 جماعتی اتحاد کا جلسہ پشین میں ہوا تھا تو اس میں انہوں نے بطور صدر اتحاد کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم حکومت گرانے نہیں جا رہے، ہمارا مقصد حکومت گرانا نہیں ہے۔ تحفظ آئین تحریک کو نام دیا گیا جو آئین کے تحفظ کی تحریک ہے۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب آرمی چیف اور چیف جسٹس ان دونوں کو نشانہ بنانا ہے، ان دونوں کو متنازع کرنا ہے، ان دونوں کو اپنے اپنے ادارے کے اندر آئسولیٹ کرنا ہے۔ 6 ججوں کا خط کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب نے 2 روز پہلے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے کہا تھا کہ جی میں نہیں چھوڑوں گا اسے، میں اس کا پیچھا کروں گا، جب تک زندہ ہوں میں اس کا پیچھا کروں گا۔ اور ہر وہ موقع جو فوج اور عدلیہ پر جو ان کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے ملتا ہے تو اس کو ضائع نہیں کرتے، گواتے نہیں۔ اب ٹارگٹ یہ ہے کہ جو تحریک ہوگی اس میں پورا کا پورا فوکس آرمی چیف ہوں گے، نشانے پر آرمی چیف ہوں گے اور چیف جسٹس ہوں گے۔ کیوں؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی مطلب اس سے نکلے گا کیا، ملے گا کیا؟ کچھ نہیں ملے گا نا۔ لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے فیصلہ ساز جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے ہدایت کی ہے کہ نشانہ ان کو بنانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے، جو میں نے آپ کو خبر دی تھی نا کہ کہیں نہ کہیں ایک اپروچ، ایک سوچ موجود ہے حکومت کے اندر بھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو مدت ہے وہ 3 سال کر دی جائے۔ اگر مدت 3 سال کر لی جائے گی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اگلے 2 سال بھی، یعنی اس اکتوبر میں میرا خیال انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، ستمبر میں ریٹائر ہونا ہے، تو وہ اگلے 2 سال، ستمبر یا اکتوبر میں ہونا ہے، تو وہ اگلے 2 سال اور رہ سکتے ہیں چیف جسٹس۔ لیکن اگر چیف جسٹس ریفیوز کر دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، حکومت کوئی ایسی قانون سازی کرتی ہے، چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جی میں نے نہیں اپنا لینی ہے اپنا مدت، میں اپنے ٹائم پہ ریٹائر ہو جاؤں گا، تو پھر اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب بنیں گے۔ تو ان کے لیے یعنی آنے والے ان کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آنے والے جتنے بھی چیف جسٹس ہوں گے ان کی مدت 3 سال ہوگی آرمی چیف کی طرح۔ تو پھر ممکن ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ والی قانون سازی پر اعتراض نہ کریں اگر یہ بنتا ہے۔ لیکن اب ان کو ڈر یہ ہے عمران خان صاحب کو، کیونکہ ان کی پوری سیاست شروع سے آخر تک آرمی چیف اور چیف جسٹس کے مرہون منت رہی ہے۔ آرمی چیف راحیل شریف، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، آرمی چیف ضیاء الحق، ڈی جی آئی ایس آئی، وہ بھی چیف ہوتے ہیں نا، آئی ایس آئی چیف، پھر چیف جسٹس ثاقب نثار، چیف جسٹس گلزار، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، نام جتنے بھی آپ لے سکتے ہو۔ اور پھر انہوں نے تحریکیں چلائیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی اور چیف جسٹس اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تقرری رکوانے کے لیے بھی لانگ مارچ کر دیا نا۔ تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آرمی چیف جسٹس کے لیے قانون سازی ہو جاتی ہے 3 سال
تو پھر تو کوئی چانس نہیں ہے سروائیول کا مکمل طور پر۔ تو اپنے سروائیول کی جنگ لڑنے کے لیے خان صاحب ایک چیف جسٹس کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ تحریک ساری کی ساری ان کے خلاف ہوگی، حکومت کے خلاف نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، ان کو لگتا ہے کہ جس طرح میں نے قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی تھی، اسی طرح اپنا آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایکسٹینشن دیں گے، کیونکہ یہ جو حکمران اتحاد ہے سویلین سائڈ سے، اگر کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے دور میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی تھی، اور ڈی جی ایس آئی کو بھی ایکسٹینشن دی گئی تھی۔ تو وہ یہ ہے کہ ان کا ریکارڈ تو ہے، اور باجوہ والی ایکسٹینشن پر تو مسلم لیگ نون نے آنکھیں بند کر کے قانون سازی کر دی تھی کہ جی ٹھیک ہے جی، ووٹ دے دیا تھا۔ تو خان صاحب ڈر رہے ہیں کہ اگر میں ان دونوں کو اپنے اپنے اداروں میں آئسولیٹ نہیں کروں گا، ان کو متنازع نہیں بناؤں گا، تو کہیں یہ دونوں مزید 3 سال، وہ 2 سال کے لیے اور وہ 3 سال کے لیے نہ بیٹھ جائیں، کیونکہ آرمی چیف تو ابھی 25 میں ریٹائر ہونے ہیں نا، تو وہ کہیں دوبارہ وہ نہ بیٹھ جائیں۔ تو یہ ڈر ہے اپنا، بلکہ آرمی چیف تو 26 تک ہوں گے نا، 3 سال، ہاں 3 سال، ان کا بھی مدت پڑی ہوئی ہے، لیکن ڈر ہے عمران خان صاحب کو کہ یہ اگر بیٹھ گئے تو پھر کیا ہوگا۔ لہٰذا پوری کی پوری تحریک ڈیزائن اس طرح کی گئی ہے کہ اس میں آصف زرداری پر اگر بات ہوگی 1 منٹ تو 10 منٹ چیف جسٹس اور 10 منٹ آرمی چیف پر بات ہوگی۔ یہ اگر نواز شریف پر 2 منٹ بات ہوگی تو اس سے 10 گنا زیادہ ان دونوں چیفز کے اوپر بات ہوگی۔ تو یہ عمران خان صاحب کا کی جو ہے نا پرانی حکمت عملی ہے، لیکن اس کو دوبارہ وہ اپنا ایک نئی شکل میں، ایک نئی تحریک کی شکل میں سامنے لانا چاہتے ہیں۔ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے الگ بات۔ اچھا جی، اب کل بیساکھی تھی، ہمارے سکھ بہن بھائی اس پار سے آئے تھے، اور بیساکھی گندم کی کٹائی کا ایک تہوار ہوتا ہے، خوشی کا تہوار، خوشحالی کا تہوار ہوتا ہے۔ تو یہاں تو نہیں منائی جاتی، لیکن پہلی بار ہوا۔ مریم نواز صاحبہ نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے 2-3 چیزیں اچھی کی۔ ایک تو پنجابی کے حوالے سے انہوں نے جو تعلیمی اداروں میں پنجابی کو پڑھائے جانے کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ فیصلے کیے ہیں، اور دوسرا انہوں نے اعلان کیا کہ جی جو ہے اپنا بیساکھی کا تہوار ہے وہ سرکاری سطح پر پنجاب میں منایا جائے گا۔ نہ صرف اعلان کیا بلکہ انہوں نے منایا۔ کل وہ گئی ہوئی تھی کرتارپور صاحب، اور وہاں پر ہمارے جو سکھ یاتری آئے ہوئے تھے اس پار سے، ان کے ساتھ ان کے انہوں نے خطاب کیا، پھر انہوں نے دانتری کے ساتھ خود اپنا گندم کی کٹائی کی۔ وہ کہہ رہی تھی پنجابی میں کہ میں نے پتہ نہیں کس طرح کٹی جاندی، لیکن میں پچھا کے کٹ لئی، کیونکہ وہ جو کرتارپور ہے وہاں پہ کھیت تھے بابا گرو نانک صاحب کے، اور وہاں پر وہ اپنا کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، زمینیں تھیں ان کی، اور بہت امیر آدمی تھے اس ٹائم کے، بہت بڑے زمیندار بھی تھے۔ تو لیکن بہرحال وہ کھیتی باڑی کر کے پھر خود اس گندم سے اپنا روٹی بنا کر خود لوگوں کی سیوا کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ تو مریم نواز صاحبہ کی جو تقریر ہے وہ ساری کی ساری پنجابی میں، کہیں کہیں اڑ کے پھنس کے وہ اردو میں چلی جاتی تھی، لیکن بہت ہی خوبصورت پنجابی، بہت ہی پیاری پنجابی۔ یہ جو ان سے گلہ مجھے ہمیشہ یہ رہا ہے مسلم لیگ نون والوں سے، اور خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب سے، کہ آپ جب پنجاب میں ہو تو پنجابی بات کیوں نہیں کرتے بھائی؟ آپ پتہ ہے آپ قومی لیڈر ہو، آپ کراچی جاتے ہو وہاں پر اردو بات کرو، آپ پشاور جاتے ہو وہاں پر اردو میں بات کرو، لیکن آپ اپنے لوگوں میں بیٹھ کے آپ اردو، پنجاب میں بیٹھ کے آپ اردو میں بات کریں۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، بہت خوبصورت زبان ہے، ہماری ساری زبانوں کو قومی زبان ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اردو کا تو اپنا مقام ہے نا، تو وہ اس کا تو مطلب اردو کی امپورٹنس کسی صورت کم نہیں ہو سکتی۔ تو لیکن جو محبت اپنی زبانوں کے ساتھ اردو کی طرح ہو تو مزہ آ جاتا ہے نا۔ تو مریم نواز صاحبہ نے جو پنجابی میں تقریر کی ہے، بڑی پیاری تقریر کی ہے۔ انہوں نے اپنے دادا جی کا جو ان کا گاؤں تھا جاتی عمرہ امرتسر کے پاس، اس کا انہوں نے قصہ چھیڑا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے دادا جی جو ہے وہ اپنا جاتی عمرہ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنا گاؤں جو لاہور والا ان کا فارم ہاؤس ہے اپنا رائیونڈ والا، اس کا نام بھی اسی کی نسبت سے انہوں نے جاتی عمرہ رکھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے جو گھر تھا ان کا، اس کا دروازہ انہوں نے پرزرو کیا ہوا تھا۔ پھر جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے گاؤں سے جو آئی تھی مٹی وہ ان کی قبر کے ساتھ شامل کی۔ یہ محبتیں جو ہوتی ہیں نا دھرتی کے ساتھ، یہ مٹتی نہیں ہیں۔ اور پھر اگر آپ اپنی زبان میں
اس کا اظہار کرے تو اس کا سواد ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی پر ہم تنقید کرتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے حکومت کے حوالے سے، لیکن انہوں نے کل دل سے باتیں کی ہیں، اور جب بندہ اپنی ماں بولی میں بات کرتا ہے نا تو پھر اس کا چس اور ہوتا ہے، اس کا مزہ اور ہوتا ہے، اس کی تاثیر اور ہوتی ہے، جو کل مجھے مریم نواز صاحبہ کی تقریر سے محسوس ہو رہی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔